تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے وحدہ لا شریک کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ انگنت العتادہ درود و سلام سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کامیابی کی راہ پر چلنے کے لیے، وہ کامیابی زندگی کی ہو، دنیا کی ہو، وہ کامیابی اخروی زندگی کی ہو، ہر دو جہاں میں کامیابی پانے کے لیے ایسے اصول اور ضوابط اور قوانین عطا کیے ہیں کہ جن قوانین پر عمل پیرا ہو کر ہم دونوں جہاں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ذلت، رسوائی، بے چینی، بے قراری وہ مقدر ہو سکتی ہے۔ رب العالمین اپنے بندوں کو دو چیزوں کا حکم دے رہے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں دیر نہ کیا کرو۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی جلد از جلد مانگا کرو، اس میں سرعت اختیار کرو۔ اور دوسرا عمل، اپنے رب سے جنت مانگنے میں بھی دیر نہ کیا کرو، جنت بھی رب سے مانگنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو اور کوشش کرو۔ اس جنت کا پھر اللہ رب العالمین نے تعارف بھی فرمایا، وہ جنت کے جس کا عرض ان زمینوں اور آسمانوں کے برابر ہے، اس جنت کی چوڑائی جب اتنی ہے تو اس جنت کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ اتنی خوبصورت یہ عمارت، یہ جنت آخر تیار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جنت اتنی عظیم جو رب نے بنائی کس مقصد کے لیے بنائی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ اب ایک نیک شخص، ایک مسلمان شخص، مجھ جیسا، آپ جیسا ایک شخص کی یہ خواہش ہو جنت کا تذکرہ سن کر، رب کی رحمتوں کا تذکرہ سن کر، کہ کاش میں بھی جنتی بن جاؤں، میں وہ کون سے اوصاف ہیں جن کو اختیار کر کے اللہ کی جنت کو حاصل کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کا تذکرہ بھی اگلی آیت میں ذکر کر دیا۔ پہلی صفت الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے ہوں، تنگ حالی کے ہوں، وہ خرچ ضرور کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ اپنے غصے کو بھی پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو بھی پیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں پر، احسان کرنے والے لوگوں سے رب العالمین محبت فرماتے ہیں۔ ان آیات میں بہت سی باتیں ہیں، طویل موضوع ہے، لیکن آج کے اس خطبے میں، اس وقت میں
اپنے آپ کو اور آپ احباب کو، مرد و خواتین، وہ اپنی زندگی کے جس حصے میں بھی ہوں، کچھ نصیحتیں کرنی ہیں جو اللہ اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے مجھے اور آپ کو ملتی ہیں۔ رب العالمین نے اہل جنت کی اوصاف کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک صفت ذکر کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو وہ لوگ معاف کرتے ہیں۔ آج کا موضوع غصہ، اس کے نقصانات اور شریعت میں اس کا علاج بھی کیا ہے وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ غصے کو پینا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے، طاقتور شخص وہ نہیں ہے، وہ جری نہیں ہے جو کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر زمین پہ گرا دے، پٹخا دے۔ یہ گرانے والا یہ پہلوان نہیں ہے، پہلوان طاقتور وہ شخص ہے، والکاظمین الغیظ، کہ جو اپنے غصے کو پینے والا ہو۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ اصل بہادری ہے، یہ اصل شجاعت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو افراتفری ہے، بے سکونی ہے، خاندان ٹوٹے ہوئے ہیں، رشتہ داروں میں بجائے محبت کے نفرت ان کے مابین سما چکی ہے، بہن بھائیوں کے کتنے مقدس رشتے ہیں، کتنی محبتوں والے رشتے ہیں، مگر ان رشتوں میں، ان محبتوں اور پیار میں وہ رنگ نظر نہیں آتا جو اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے۔ دین سے دوری کی وجہ سے زندگیوں میں سکون ختم ہو چکا ہے، ہر شخص ٹوٹا ہوا ہے، ہر شخص اپنی زندگی میں بکھرا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل نہ کرنا۔ ہر شخص میں آگ لگی ہوئی ہے، ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، بات اتنی معمولی سی ہوتی ہے لیکن اس کا جواب اتنا خطرناک ہوتا ہے اور اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان جملوں کا جو اثر ہوتا ہے، ان جملوں کی جو بدبو ہوتی ہے، ان جملوں کا جو نتیجہ نکلتا ہے، وہ کئی خاندان، کئی نسلیں پھر بھگتتی ہیں۔ جملہ باپ اور دادا نے کہا، ماں نے یا دادی نے کہا، اب اس ایک جملے کی وجہ سے تین چار نسلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وجہ غصہ، وجہ غصہ، رشتہ داریاں ختم، آنا جانا ختم، خوشی غمی کے تعلقات ختم، وجہ برداشت نہیں، لین دین میں نقصان ہو گئے، پریشانی آ گئی۔ اب اس برابر کے ساتھی کو، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ کاروبار کا ساتھی ہو،
وہ زندگی کا ساتھی ہو، کسی میں پھر یہ برداشت نہیں کہ اس تکلیف پر ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر لیں، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر لیں، نہیں، اس کو مزید تکلیف دینی ہے، اس کو مزید ایذا پہنچانی ہے۔ نتیجہ پھر آج جو ہماری بد امنی، بے سکونی ہے، ان وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو معاف کرنے کا، خذ العفو، آپ معاف کیجئے، درگزر فرمائیے، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، آپ اچھائی اور بھلائی کے ساتھ معاملات کو اختیار کریں، درستی کو اختیار کریں۔ یہ جو لوگ جاہل کر رہے ہیں ان کے الٹے کاموں پر توجہ نہ دیں، اپنے مشن پر جاری رہیں، جو آپ کا مقصد ہے اس مقصد پر نظر رکھیے۔ ان جاہلوں کی حرکتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان کی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ان کو معاف کر دیجیے، ان سے درگزر کیجیے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، درگزر فرمائیے۔ جا بجا اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہی نصیحت فرما رہے ہیں کہ زندگی میں درگزر کرنا سیکھیں، زندگی میں کسی کو معاف کرنا سیکھیں۔ لیکن آج معاف کرنا نہیں سکھایا جاتا، وہ تعلیم کے ذریعے تو شاید کتابوں میں تو پڑھ لیتے ہوں، قرآن کے ترجمے میں اور آپ ان آیتوں کو پڑھ لیتے ہوں، اسکول کی کتابوں کے اندر، دینی کتابوں کے اندر، لٹریچر میں، جمعوں کے خطبوں میں سن لیتے ہوں، لیکن میں بحیثیت باپ ہونے کے، میں بحیثیت گھر کے سربراہ ہونے کے، میں اپنے گھر والوں کو، اپنے عیال کو یہ تعلیم نہیں دے رہا کہ ہم نے دوسروں کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے۔ ایک تعلیم ہوتی ہے بتانے کے ذریعے، پڑھانے اور سمجھانے کے ذریعے، ایک تعلیم ہوتی ہے جو چھوٹا یا دوسرا شخص آپ کو دیکھ کر اپنے اندر اس چیز کو داخل کر لیتا ہے، بغیر کہے، بغیر سمجھائے، بغیر یاد کروائے سبق، آنکھوں سے دیکھ کر بھی سبق یاد ہوتے ہیں۔ آج ہماری جنریشن، ہماری آنے والی نسلیں ہم سے یہی سبق لے رہی ہیں، جیسا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پتھر کا جواب اینٹ سے دو، کوئی تھوڑی سی تکلیف دے اس کو اور مارو، اس کو ایسی سزا دو، ایسی سزا دو کہ اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں۔ اس نے مجھے اتنا کہا، اس نے میرے ساتھ اتنا کیا، میں نے اس کے ساتھ اتنا ایسا کر دیا۔ اس کے اوپر بہادری، تمغہ امتیاز ملتا ہے، شاباش کہ آپ نے کسی کو مارا اور پیٹا ہے۔ ماں باپ بھی کہتے ہیں بیٹا اچھی بات ہے، کسی سے پٹ کر نہیں آئے، وہ کچھ کہیں تو آپ بھی کر دیا کرو۔ نہیں بھائیو دوستو، یہ وہ باتیں ہیں، اس میں سکون نہیں، اس میں بے سکونی ہے۔ ان اعمال سے ہم اپنی نسلوں کو اور اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو اپنے ہاتھوں سے خود برباد کر رہے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کیسی تکالیف دی گئی، لیکن سرور کونین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، درگزر فرمایا، اور معاف کرنے کی ایسی امثال موجود ہیں کہ دنیا انسانیت میں اس کی تمثیل نہیں پائی جاتی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے،
ان قیدیوں میں آپ کے ایک داماد تھے جن کا نام عمرو بن عاص تھا رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، نکاح ان کا قبل از نبوت ہو چکا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ عمرو بن عاص آئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامن، یہ بھی قیدیوں میں تھے. قیدیوں کے لیے یہ تھا، معافی کی چند چیزیں رکھی گئیں، چند صورتیں تھیں. ایک صورت یہ بھی تھی کہ فدیہ دیا جائے. حضرت عمرو بن عاص نے اپنی زوجہ کا سونا پیش کر دیا اپنی جان بخشی کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دیا ہوا سونا آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور آپ بار بار اس سونے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. صحابہ سمجھ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہے. یہ خدیجہ نے، میری زوجہ نے اپنی بیٹی زینب کو یہ تحفے میں دیا تھا. عزیزان اسلام، ماں باپ کی محبت اور بحیثیت خامند ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس محبت نے تڑپا دیا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو سونے کے حوالے سے رہنے دیجئے، یہ ان کو واپس دے دیں، آپ کی بیٹی تک واپسی پہنچ جائے. ایک تفصیل ہے جو موضوع ہے، اس نقطے پر آنا چاہوں گا. عمرو بن عاص کو کہا کہ اب آپ اسلام کے خلاف میدان میں آ چکے ہو، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ کے پاس نہیں رہ سکتی، آپ ہماری بیٹی کو واپس کر دو. یہ معاہدہ ہو گیا، اور معاہدہ یہ بھی ہوا کہ آپ اپنے علاقے سے باہر تک آ کر چھوڑیں گے. آگے پھر یہ میرے چند صحابہ آ رہے ہیں، آپ ان کے سپرد میری بیٹی زینب کر دیں گے. معاہدہ طے ہو گیا. عمرو بن عاص گئے، معاہدے کے مطابق انہوں نے اپنی زوجہ کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساتھ لیا اور اس مقررہ مقام تک پہنچا دیا جو مقام طے ہوا تھا. اب آگے دوران سفر کافروں نے، مشرکوں کو تکلیف ہوئی. انہوں نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر حملہ کیا، آپ کی اونٹنی پر حملہ کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے اونٹنی سے گری، آپ کو چوٹیں آئیں، زخمی ہوئیں. تکلیف کی حالت میں اونٹنی کا سفر کرتے ہوئے، پہاڑی سفر کرتے ہوئے اپنے بابا کے گھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ پہنچی. بہت تکلیف میں تھی، خون کثرت سے بہا، بالکل مرنے جیسی کیفیت ہو چکی تھی، موت کا نظارہ تھا. یہ باپ تھے، اور باپ بھی رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کی کیفیت دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، غصہ آیا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ جن ظالموں نے میری اس بیٹی کے اوپر حملہ کیا ہے کون ہیں جو ان سے بدلہ لے کر آئیں، انتقام لے کر دیں. پھر کچھ صحابہ کرام نکلے، لیکن وہ لوگ فرار ہو چکے تھے، اپنے علاقوں سے بھاگ گئے. جب فتح مکہ کا موقع آیا، وہی افراد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ ساتھ تھے، وہی افراد
سامنے سے پہاڑی سے نظر آئے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ افراد آ رہے ہیں جن کی ہمیں تلاش تھی، ہم نے ان کو ڈھونڈا تھا، یہ بھاگ گئے تھے، آج وہ خود آ رہے ہیں، ہمیں اجازت دیں اللہ کے نبی، ہم ان کا کام کرتے ہیں ابھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صبر کرو، بیٹھو، ان کو آنے دو۔ وہ آئے، انہوں نے معافی کی درخواست کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ کتنی تکلیف تھی، کتنا دکھ تھا، کتنی پریشانی ہوئی تھی زندگی کے اس حصے میں، لیکن اللہ کے لیے معاف کر دینا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے سیرتی کتب میں، کئی ایسے واقعات ہیں، دشمن آپ کے آتے، آپ کے سامنے آپ کو گالیاں دیا کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے۔ دشمنوں کو ایک ہے کہ جو وہ زیادتی کریں ان کو ان کا بدلہ دے دو، ان کو جملوں کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں کیا ملتی ہے؟ اللہ کے نبی دشمنوں کے ساتھ بھی نیکی کیا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو آپ پر ظلم کرتے اللہ کے نبی ان کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا سیکھا اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو تعلیم دے رکھی ہے، جو جتنی عزت کرے اس کو اتنی عزت دو، جو منہ موڑے تم بھی منہ موڑ لو۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا۔ جو رخ موڑ لے اس کو اپنی طرف جوڑو، اس سے پوچھو اس کے دل میں کیا خرابی آ چکی ہے، اس کے دل میں کیا رنجش آ چکی ہے، شاید اس کے ذہن میں جو ہو وہ آپ نے کیا بھی نہ ہو، شیطان نے اس کے ذہن میں ڈال دیا ہو، یا آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ میں اتنی بڑی غلطی یا زیادتی کر چکا ہوں، میں بھائی سے پوچھ لوں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا لیکن اس کے دل میں کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔ تو عزیزان اسلام، ہم درگزر کرنا سیکھیں، کسی کی زیادتی اور تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس سے ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے۔ حضرت جاریہ بن قدامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے نبی قل لی قولا، اللہ کے نبی مجھے کچھ ایسی نصیحت کر دیں جس کے ساتھ اللہ مجھے نفع دے دے۔ وَأُقَلِّلُ لَعَلِّي لَآقِلُهُ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب فعاد له مرارا۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو فرماتے ہیں لا تغضب، میرے صحابی غصہ نہ کرنا۔ پھر بار بار اللہ کے نبی یہی کہتے رہے لا تغضب، لا تغضب، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کرنا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک بات کو کہہ دیں، وہ بات قابل یقین اور قابل توجہ ہوتی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کو بار بار کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی وہ بات بہت قیمتی ہے۔ ایک خاندان کے ہر فرد کے لیے، معاشرے کے ہر فرد کے لیے، ہر دیندار، ہر نمازی کے لیے یہ تعلیم ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، لا تغضب، لا تغضب، تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر۔ آج طلاقوں کا ریشو بڑھ چکا ہے، ہر ہفتے میں 1 سے 2 یہ فتوے آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، یہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ نتیجہ جب ان کی بیٹھ کر باتوں کو سنو، بات کیا نکلتی ہے کہ اب تک زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، 4 بچے بھی ہو چکے، 5 بچے بھی ہو چکے، بڑھاپے میں آپ پہنچے، برداشت ختم، معاشرہ ایسا بن چکا ہے، نہیں ہے درگزر کرنا، ماں باپ کی ذرا سی تکلیف نہیں برداشت کرنی، کسی کی میں طبیعت میں کچھ سختی ہے، کسی نے سخت بات کر دی، نہیں برداشت کرنا، اس کو الٹا سخت جواب دینا، اور گھروں میں آج آگ لگ چکی ہے، وہ خاندانوں کے شیرازے بکھر چکے ہیں، اولادیں رو رہی ہوتی ہیں، جگہ جگہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ لا تغضب، تو غصہ نہ کر، تو غصہ نہ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں بہت بڑی بڑی بھلائیاں اور میرے اور آپ کے لیے خیر مقدر ہے۔
غصہ کرنے کی وجہ سے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں بغض اور حسد کی آگ پیدا ہوتی ہے۔ انسان غصے کے اندر وہ کچھ بول بیٹھتا ہے کہ جن جملوں کو دھونے کے لیے بعض اوقات پوری زندگی بھی لگانی پڑ جاتی ہے، لیکن ان جملوں کا اثر وہ دھویا نہیں جا سکتا۔ کسی نے خوب کہا کہ زبانوں کے جو گھاؤ ہوتے ہیں، زبانوں کے گھاؤ جو ہوتے ہیں یہ تلوار کے گھاؤ سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ تلواروں کے گھاؤ ختم ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے گھاؤ ختم نہیں ہوتے۔ اس کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے، اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ پھر نسل در نسل چلتا ہے۔ اسی لیے اپنے غصوں پر کنٹرول کیجئے، اپنے گھر والوں کو یہ نصیحت کیجئے، اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو اس کو خوش اسلوبی سے حل کیجئے۔ جو لوگ ہمیشہ غصہ کرتے ہیں ان سے لوگ پھر دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے حبیب، میں اور آپ کیا ہیں، اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی سخت زبان ہو جائیں، زبان سے فضول اور سخت جملے بولنا شروع کر دیں، دل آپ کا سخت ہو جائے، سخت دل ہو جائیں، تو پھر سن لو لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جو آپ کے دیوانے، آپ کے پرستار، آپ کے اوپر جان دینے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں، یہ صحابہ کی جماعت، یہ سب آپ سے دور ہو جائیں گے، چھٹ جائیں گے، یہ ستارے چھٹ جائیں گے اگر آپ بھی کیا ہو جائیں گے، سخت مزاج، سخت طبیعت کے ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ خاندان میں آپ کے ساتھ لوگ محبت کریں، سوسائٹی میں، محلے میں، ٹاؤن میں لوگ آپ کی عزت کریں، آپ محبت کرنا سیکھو۔ آپ کی دولت کی وجہ سے آپ سے کوئی عزت، کوئی محبت نہیں کرے گا۔ محبت، عزت وہ دلوں میں ہوتی ہے، وہ قدر دلوں میں ہوتی ہے، پیار دلوں میں ہوتا ہے۔ اور وہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آپ دوسروں کو معاف کریں، آپ درگزر کریں۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے گھر میں داخل ہونے سے ہی کوئی محفل لگی ہو، کوئی کچہری لگی ہو، ان کے آنے سے ہی اس محفل کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جہاں ہنسی ہو رہی ہوتی ہے، مسکراہٹیں بکھر رہی ہوتی ہیں، اچانک کوئی شخص آتا ہے تو سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ کیا کہ بڑا سخت آدمی آ چکا ہے۔ ایسے مت بنو، گھروں میں پیار بانٹو، گھر والوں کے ساتھ محبت کرو۔ گھر والوں کو چاہیے کہ تھکا ماندہ جب آپ کا خاوند، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا جب باہر سے آئے، آپ ان کی خیریت پوچھئے، آپ ان کے تھکاوٹ اس کو دور کرنے کا بندوبست کیجیے، ان کو سکون دیجیے، نہ کہ گھروں میں غصہ اور غضب کی کیفیت کو پیدا کرنا چاہیے۔ میڈیا کا دور ہے، آپ میں سے ہر شخص نے سنا ہوگا یہ واقعہ۔ گزشتہ دنوں میں کراچی میں شمسی کالونی میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا تھا۔ اب اس حادثے کی جو واقعات، جو تحقیقات ہوئی، معلومات ہوئی، وہ ایک شخص نے کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کیا۔ اب اس کاروبار میں نقصان ہوا۔ اب نقصان ہو جانے کے بعد اس شخص نے، جو اچھا بھلا اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہ رہا تھا، اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن اس شخص سے یہ ایسی غصے کی کیفیت اس کی پیدا ہوئی، کسی نے اس کی کیفیت کی پیدا کر دی۔ کچھ گھریلو معاملات بھی تھے اور کچھ باہر کے معاملات بھی تھے۔ اب ان پریشانیوں پر صبر نہ کرنا، غصہ کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے اپنے 3 بیٹیوں کو، گھر والی کو، سب کو ذبح کر دیا، اور اپنے اوپر بھی اس نے حملہ کیا، اپنے آپ کو مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ بچ گیا۔ اب اس واقعے کو ذکر کرنے کا مقصد گھر میں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ٹینشن کا ماحول پیدا کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا، ماحول کو گرم کر دینا۔ گھروں کے اندر وہ خواتین ہو، وہ مرد ہوں، وہ بہن بھائی ہوں، آپس میں اللہ کے لیے
ایک دوسرے کو معاف کیجئے، پھر دیکھیں معاف کرنے کے بعد کتنا سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں کو معاف کرتے تھے جو کافر تھے، ان لوگوں کو معاف کرتے تھے جو آپ کے جان کے دشمن تھے۔ کیا آپ اپنے مسلمان بھائی کو اور بہن کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا میں اور آپ اپنی گھر والی کو، اپنی بہن کو معاف نہیں کر سکتے؟ کیا اس معاشرے کی ایک بہن، بیٹی، بیوی اپنے زندگی کے ساتھی کو معاف نہیں کر سکتی؟ اس کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی؟ یہ سوچ نکال دیجئے۔ میں حق بات کہتا ہوں، میں حق بات کہتا ہوں۔ یہ جملہ ہمارے ہاں عام ہے، اور بڑے بڑے نمازی اور دینداروں کی زبانوں سے بھی یہ جملہ سننے کو ملتا ہے۔ میں حق بات کہتا ہوں، میں نہیں چھوڑتا کسی کو، میں نہیں رعایت کرتا کسی کی۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے ہو جائے، لیکن میں حق بات کہتا ہوں۔ یہ حق بات نہیں ہے، یہ جاہلوں والی بات ہے، یہ جاہلوں کا انداز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے کوئی غلط بات کی ہوتی، کوئی غلط کام کیا ہوتا، میرے نبی کی رحمت کا انداز، محبت کا انداز دیکھیے کہ اللہ کے نبی اس کو مخاطب کر کے، اس کا نام لے کر بھی کبھی اللہ کے نبی نے اس کو نصیحت نہیں کی۔ آپ عمومی نصیحت کرتے تھے تاکہ وہ بھی اپنی اصلاح کر لے اور دوسرے بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ تو بھائیو، حق بات کا کہنا یہ ہے کہ آپ کسی کو توحید کی دعوت دیں۔ حق بات کا کہنا یہ ہے آپ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیں۔ حق بات کا کہنا یہ ہے اطاعت رسول پر لوگوں کو توجہ دلائیں۔ یہ حق بات نہیں کہہ سکتے۔ حق بات کیا کہنی ہے؟ ہم نے کسی کی عزت کو برسر بازار نیلام کرنا ہے، کسی کی خاندان کی دھجیاں اڑانی ہے۔ یہ ہمارے ہاں حق بات بن چکی ہے۔ معاف کیجئے، معاف کیجئے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ وضو کرنے کے لیے اٹھے، آپ کی جو خدمت گزار تھے وہ آپ کو وضو کروانے لگے۔ وضو کرواتے ہوئے اس نے غفلت اختیار کی، جو لوٹا تھا، برتن تھا، وہ آپ کے چہرے پر جا لگا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، غصہ آیا۔ اس خدمت گزار نے قرآن مجید کے ان الفاظ کو پڑھا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ اللہ کے پیاروں کی، جنتیوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ فوراً اپنا غصہ پی گئے، اپنا غصہ پی گئے۔ اس نے پھر آگے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس نے پھر آگے پڑھا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے آپ کے ساتھ یہ نیکی کرتا ہوں کہ جائیں، آج کے بعد آپ آزاد ہو، آپ کو میں نے آزاد کر دیا۔ محسوس کچھ یوں ہوتا ہے، حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بڑے پائے کے محدث تھے، تابعی رسول تھے، ان کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان الفاظ کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ جیسے جیسے سنتے آئے، عمل کے میدان میں اپنے آپ کو ڈھالتے آئے۔ لیکن ہم آج ایسے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی سب باتیں معلوم ہونے کے بعد بھی ہم اپنی عادات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، بس منہ میں تلوار رکھی ہوئی ہے، جیسے کوئی بولے گا فوراً حملہ کر دینا ہے۔ ایسے مت بنو، زبان میں نرمی پیدا کرو، دوسروں کو معاف کرنا سیکھو۔ تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ غصے کا علاج امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو مروی ہے، جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ غصے کی جو بنیاد ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصے کی بنیاد ہی شیطان کی طرف ہے، اور شیطان کبھی اچھا کام نہیں کرواتا، شیطان تباہیاں کرواتا ہے۔ شیطان آپ کے خاندانی زندگی کو برباد کرتا ہے، شیطان آپ کے سکون کو ختم کرتا ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اچھی اور پرسکون زندگی بسر کروں تو پھر آپ غصے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے۔ زبان سے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، استب رجلان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل احدهما تحمر عیناہ وتنفخ اوداجہ۔ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگ گئے، لڑائی ہو گئی، اور غصہ اتنا آیا کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، آنکھیں سرخ ہو چکی، غصے کی بالکل کیفیت ہو چکی، آواز بلند ہو گئی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لعارف کلمۃ او قالها لذهب عند الذی یجد، میرے پاس ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسا جملہ ہے، اگر اس جملے کو یہ افراد پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی اس کیفیت کو، اس غصے کو، اس جلنے کو، کڑنے کو اللہ ختم کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ، وہ جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس جملے کا، اس کلمے کا بوقت غصہ اتنا فائدہ ہے، کبھی عمل کر کے دیکھ لیجیے گا۔ کوئی شخص آپ کے سامنے غصے میں ہو، آپ اس کو فوراً نصیحت کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسرے کے ہاتھوں کو روکیں، کوئی دو بھائی لڑائی کر رہے ہوں تو دونوں کو روکیں اور نصیحت یہ کریں کہ زبان سے پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہے صحیح کہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ امام احمد، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، اذا غضب احدکم وهو قائم، اگر کوئی شخص کھڑا ہے اس کو غصہ آ گیا ہے تو بیٹھ جائے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو غصہ آ جائے تو پھر وہ لیٹ جائے۔ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہوئے کی حالت میں غصہ آ گیا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہیے، اپنی کیفیت تبدیل کر لینی چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ غصے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کے ساتھ نرمی، محبت اور شفقت کر لینا یہ اسلام کا حسن ہے، اسلامی تعلیمات ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔